بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ اس سال عید کی نماز کیسے ادا کی جائے، اس سلسلے میں کچھ ضروری ہدایات آپ کے سامنے پیش ہیں۔ جیسا ہم جمعے کی نماز کے لیے اس وقت مسجدوں میں بھیڑ جمع کرنے کے بجائے چند ساتھی مل کر اپنے طور پر جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جہاں جمعے کی نماز صحیح ہوتی ہے، یعنی بڑا شہر ہو یا شہر جیسا قصبہ ہو جہاں تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یا فنائے شہر ہو اطراف و اکناف شہر کے، تو وہاں ہم عید کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز ہمارے نزدیک واجب ہے اور اس کا وقت عید کے دن اشراق کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ صبح کی نماز پوری ہونے کے بعد جیسے ہم طلوع آفتاب ہوتا ہے، اس کے بعد 15-20 منٹ کے بعد عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور عید کی نماز کے ادا کرنے کے لیے جیسے جمعے میں 4 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی عید کی نماز میں بھی 4 بالغ مرد ہوں اور اس میں کوئی نماز پڑھانے کے لائق ہو تو پھر عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ جمعے میں اور عیدین میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پڑھنا واجب ہے اور عید کی نماز میں خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ اور ایسے ہی جمعے میں پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے، جبکہ عید کی نماز میں پہلے نماز پڑھی جاتی ہے پھر خطبہ دیا جاتا ہے۔ یہ خاص فرق ہے۔ اور عید کی نماز جیسا کہ اس وقت میں اب بھی ہمارے ملک میں بلکہ بیرون ممالک میں بھی افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہے، لہذا جو افراد مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، 5 افراد جیسے اجازت ملی ہے کچھ جگہوں پر، وہ مسجد میں عید کی نماز ادا کر لیں۔ بقیہ افراد اپنے اپنے گھروں کے پاس حسب سہولت 4 افراد یا 5 افراد حکومت کے قانون کا لحاظ کرتے ہوئے اور ڈاکٹروں کی طرف سے بتائے گئے ہدایات کا خیال کرتے ہوئے 4-5 افراد مل کر عید کی نماز ادا کر لیں تو عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس وقت میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ عید کے نام پر ہم مسافے اور معانقے کا ماحول نہ بنائیں کہ ہمارے اطراف میں بازے دشمن نگاہیں بھی ہماری پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور ویسے بھی عید کا مسافہ و معانقہ یہ کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہے، لہذا اس سال اسے بالکلیہ ترک کر دیں۔ نیز عام سالوں کی طرح ان سال بھی گرچہ عید بڑی شان و شوکت سے ہم نہیں کر رہے، تب بھی ہم سنت سمجھتے ہوئے غسل کریں، پاک صاف اور اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو استعمال کریں، اور ایسے ہی جیسے عید الفطر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ چھوارے وغیرہ کچھ میٹھا کھا کے عید کی نماز پڑھتے تھے۔ ان سب چیزوں کا خیال کریں، اور خاص طور پر عید کو جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر کے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنا صدقۃ الفطر ضرور ادا کر دیں۔ اور عید کی نماز کا طریقہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم عید کی نماز کی نیت کر لیتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ان الفاظ کا اہتمام ضروری نہیں ہے، نیت کر لینا کافی ہے۔ بعض لوگ ان الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر ہم رکعت باندھیں گے اور ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد میں ہم زائد تکبیروں کے لیے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے پھر چھوڑ دیں گے، اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ آگے اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور ثانی سورہ پڑھیں گے، اور پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے،
اور دوسری رکعت میں پہلے جو ہے سورہ فاتحہ اور ثانی سورہ پڑھ لیں گے، اور ثانی سورت ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانے کے بجائے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ اور پھر نماز پوری ہو جائے تو مختصر ہم دعا کر لیں اور پھر خطبہ پڑھیں، خطبے میں ایک کرسی ڈال لیں، اس پہ بیٹھ جائیں، اور فقہا نے لکھا ہے کہ عید کے خطبے میں پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ تکبیر کہنا چاہیے، اور تکبیر کے مختصر الفاظ اللہ اکبر کا لفظ ہے۔ اس اللہ اکبر کے لفظ کو 9 مرتبہ پہلے خطبے میں پڑھیں، اور پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور پھر درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کے 7 مرتبہ کہہ لیں، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ کی چند آیتیں پڑھ لیں، اور پھر درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد خطبہ مکمل کر لیں۔ جس کو جیسے سہولت ہو دیکھ کر بھی خطبہ پڑھ سکتے ہیں، یا چند ان الفاظ کے پڑھنے سے بھی خطبے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے مختصر وقت میں اپنی عید کی نماز کو مکمل کر کے ساتھی فارغ ہو جائیں۔ ایک جگہ پر کئی مرتبہ عید کی نماز پڑھنا کیسا ہے، اس سلسلے میں بھی سوال آ رہا ہے۔ تو ہم شریعت کے مزاج کو دیکھیں تو بعض فقہاء کرام نے یہ جماعت ایک ہی جماعت کرنے کے لیے جو کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کئی مرتبہ جماعت کی جائے گی تو لوگ کم پڑ جائیں گے، تقلیل جماعت ہو جائے گی، جو ہے الگ الگ جماعتیں پڑھنے سے جو ہے جو کثرت مطلوب ہے اور ایک شان و شوکت مطلوب ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے ایک جماعت کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس سال وہ علت ہمارے یہاں نہیں رہی، لہذا اگر مناسب ہو تو لوگوں کو سمجھا کر کے اس طریقے سے عید کی نماز دوبارہ سہبارہ پڑھنے کا ماحول ہر سال نہ بنایا جائے، اس سال مجبوراً ایسے کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے سمجھا کر اگر ایک ہی جگہ پر 2-3 مرتبہ بھی عید کی نماز پڑھ لیں تو اس سال اس عذر کی بنا پر گنجائش ہونی چاہیے۔ اس سلسلے کی کچھ اشارے ہمیں فقہا کی عبارتوں میں ملتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز عید ادا کرنے کے لیے علل اعلان کھلم کھلا کوئی بھیڑ جمع کرنے کا ماحول نہ بنایا جائے، جس سے ہمارے بدنامی ہو یا لوگ ہماری طرف انگلیاں اٹھائیں۔ احتیاط کی پوری شکلیں اپناتے ہوئے عید کی نماز ادا کرنے کی پوری فکر کریں، اور جہاں یہ چیزیں میسر نہ ہوں، پڑھانے والے نہ ہوں، یا کہ ساتھی 3-4 جمع نہ ہو سکتے ہوں، تو وہ حضرات عید کی نماز ان سے ساقط ہے، معاف ہے، ان کو کوئی زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ شوق میں وہ اگر 9-10 بجے کے آس پاس میں وہ چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب دے دیں گے۔ چاشت کی نماز پڑھ لیں، جن جگہوں پر عید کی نماز کی بالکل سہولت نہیں ہے، افراد جمع نہ ہوتے ہوں یا پڑھانے والا کوئی نہ ہو، تو پھر وہ چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ کسی نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اگر گھر میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہو، پیچھے اپنی محرم مستورات اگر کھڑے ہو جائیں تو کیا ان کی عید کی نماز ہو جائے گی؟ تو حضرات فقہا نے اس کا جواب دیا ہے کہ جی ہاں، ان کی نماز ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ صرف ہماری محرم مستورات ہوں، ماں بہن وغیرہ باہر سے مدعو نہ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔